انتہائی معذرت کے ساتھ بچے یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے کینیڈا میں، جو لڑکی پہنچتی ہے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے ایک مرد کے ساتھ قوم لوط والا کام کر رہا ہے اس کا شوہر۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کی بیوی اس سارے واقعے کی ویڈیو بنا لیتی ہے، ویڈیو بنا کے لڑکے کی ماں کو سینڈ کرتی ہے، دیکھ تو کہتی تھی تمہارا بیٹا شہزادہ ہے، یہاں پہ وہ شہزادیوں والے کام کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جو ہے آزاد کشمیر، وہاں پہ پروفیسر صاحب تھے، ان کی بیٹی جوان تھی، پڑھی لکھی تھی اور انتہائی صبر والی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے لیے پروفیسر صاحب رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بچولے سے کہا ہوا تھا کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو۔ بچولا ایک دن آتا ہے پروفیسر صاحب سے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے، رشتہ سنو گے تو آپ عش کر اٹھو گے۔ کہتا ہے لڑکا ہے، اس کے نام پہ 20 ایکڑ زمین ہے، اور لڑکا ہوتا ہے کینیڈا میں، اکیلا بیٹا ان کا، اور وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو کینیڈا لے جائے گا۔ لڑکی کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات باہر نہ نکلے، کہیں شریک برادری معلوم پڑ گیا نا تو رشتہ توڑ نہیں پہنچے گا۔ اب یہ کہتا ہے میٹنگ کراؤ ہماری۔ ادھر جو بچولا ہے لڑکی کے ماں باپ کی اور لڑکے کے ماں باپ کی میٹنگ کراتا ہے، دونوں میں کافی سوال جواب کے بعد آخر معاملہ طے کا پا جاتا ہے۔ ان کو لڑکی پسند آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کو لڑکا بھی دکھاؤ۔ وہ دوسرے دن پھر جاتے ہیں، لڑکا ویڈیو کال پہ آتا ہے، لڑکے سے سوال جواب کرتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ لڑکا بہت پیارا، بہت خوبصورت تھا، گول مٹول تھا لڑکا۔ لڑکی بھی کوئی سوال جواب کرتی ہے، لڑکا بھی اسے سوال جواب کرتا ہے۔ آخر نہ طے پا جاتا ہے کہ شادی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا ادھر نہیں آئے گا، شادی ہوگی ان کی، جو آن لائن شادیاں ہو رہی ہیں ویسی شادی ہوگی۔ پھر وہ لڑکا جو ان سے اپنی بیوی کے کاغذ بنوائے گا اور لڑکی چلی جائے گی کینیڈا۔ اب یہ ماں باپ بڑے خوش، لڑکی کو بھی بہت کریز تھا کینیڈا جانے کا۔ اب یہ بات کسی کو بتائیں بھی نہ جلدی، کہیں بات لیک ہو گئی، شریک برادری والے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دیں۔ اب ان کی شادی ہو جاتی ہے آن لائن، چند مہمان بلاتے ہیں، شادی ہو گئی جی، شادی ہو گئی ہے۔ ادھر وہ پیپر بنواتا ہے لڑکا، اور کچھ ہی دنوں میں لڑکی جناب پہنچ جاتی ہے کینیڈا۔ کینیڈا پہنچتی ہے، وہاں کا شوہر آتا ہے، ایئرپورٹ سے ریسیو کرتا ہے، گھر لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لڑکا ہے وہ ادا نہیں کر پاتا۔ جب ادا نہیں کر پاتا تو لڑکی پریشانی ہوتی ہے، لڑکی صبر والی تھی، وہ کہتی ہے پریشان مت ہو، یہاں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں، ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے، علاج کرائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب لڑکی کو کیا معلوم تھا کہ اس کا شوہر جو ہے گے ہے۔ اب اس کی بڑی کوشش کرتی ہے علاج کرانے کی، پر لڑکا نا اس طرف آتا نہیں ہے۔ اب لڑکے کو شک تھا کہیں یہ میری بات لیک نہ کر دے، کہیں گھر والوں نے بتا دے، تو اس پہ نا آہستہ آہستہ اس کے ساتھ رویہ خراب ہو گیا۔ اسے لڑتا جھگڑتا، شراب پی کے آتا، اس پہ ہاتھ اٹھاتا۔ لڑکی بڑی پریشان ہوتی کہ بجائے یہ اپنا علاج کرانے کے لیے مجھ پہ جھگڑا کر رہا ہے، اور ہمارا میاں بیوی رشتہ بھی ادا نہیں ہوا ابھی تک۔ اب ایک دن لڑکی نا صفائی کر رہی تھی، اس کے بیگ جو ہوتا ہے نا، اس کا جو لیپ ٹاپ والا بیگ تھا نا، اس کے اندر اس کو پینٹی ملتی ہے جو عورتوں کی پہننے والی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ پینٹی یہ تو عورتیں پہنتی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا کہیں اور چکر چل رہا ہے، اسی لیے مجھ کو ٹائم نہیں دے رہا۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اب اسی اثناء میں نا لڑکی سوچتی ہے میں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتی ہوں، سوچ کے پاگل ہو جاتی ہوں، یہ شام کو آتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، مجھ پہ غصہ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس سے اچھا ہے میں وہ جاب کر لوں تاکہ میرا بھی ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ لڑکی ٹرائی کرتی جاب کی، اور پہلی جگہ پہ جاب مل جاتی ہے۔ وہاں پہ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، سلامدہ بن جاتی ہے ایک اور پاکستانی لڑکے کے ساتھ، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی دونوں کی۔ اور یہ اکثر جب اس کا شوہر مارتا، جب آفس جاتی نا، سکارف سے اپنا چہرہ ڈھک کے نا زخم کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن وہ لڑکا دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے چہرے پہ نشان کس چیز کا ہے؟ وہ بڑی کوشش کرتی ہے بات کو دبانے کی، چھپانے کی، بڑی گول مول کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لڑکے نے کئی بار نشان دیکھا تھا، اس دن سوال کر لیا، تو کہتے ہیں صحیح سے بتاؤ۔ لڑکی نے سارا واقعہ بتا دیا، کیسے اس کی شادی ہوتی ہے، کیسے وہ کینیڈا آتی ہے اور شوہر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھ کو شوہر کے بیگ سے نا لیڈیز انڈر گارمنٹس ملا ہے، تو مجھ کو شک ہے کہ میرے شوہر کا کہیں باہر چکر چل رہا ہے۔ آپ میری ایک مدد کر سکتے ہو، میرے شوہر کی اگر جاسوسی کرو، پتہ کراؤ کہ میرے شوہر کا چکر کہاں چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پتہ کراتا ہوں۔ اب وہ لڑکا نا
آفس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے اس کے پیچھے شوہر کے پیچھے رہتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ اس نے گاڑی میں 2 مردوں کو بٹھایا اور ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ شراب بھی لی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے فلاں فلاں جگہ سے 2 بندے بٹھائے ہیں گاڑی میں اور ہوٹل میں گئے ہیں، بس میں انتظار میں ہی ہوں کہ ان کے ساتھ لڑکی کون سی آئے گی۔ وہ کافی دیر ویٹ کرتا رہا، وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد آئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے لڑکی تو کوئی آئی ہی نہیں ہے، لیکن ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید نیکسٹ ٹائم کوئی کیس ملے گا۔ کافی دن بعد وہ کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے فلاں جگہ سے ایک بندے کو گاڑی میں بٹھایا ہے اور بندے کو کچھ پیسے بھی دیے ہیں، اور اس کے بعد نا وہ بندہ گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی میں بیٹھ کے یہ تمہارے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے بس میں یہاں سے چھٹی کر کے آفس پہنچتی ہوں، تم نا وہیں پہ رہنا، ان کا دھیان رکھنا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہیں گھر میں رہتے ہیں کہیں اور باہر جا رہے ہیں۔ اب لڑکی اس کے گھر پہنچتی ہے، لڑکی کے پاس گھر کی چابی تھی، آرام سے سکون سے چپکے سے تالا کھولتے ہیں، تالا کھول کے جب گھر میں جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جو اس کا شوہر ہے وہ ایک گے ہے، ایک چھکا ہے، وہ کسی غیر مرد کو اپنے لیے لے کے آیا تھا۔ وہ جو قوم لوط والا کام ہے اس کا شوہر کروا رہا تھا کسی سے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اس کا ذہن کام کرتا ہے، وہ اپنا موبائل نکالتی ہے اور ویڈیو بناتی ہے سارے واقعے کی۔ اتنے میں اس کے شوہر کی نظر پڑتی ہے اس پہ، شوہر چیختا ہے چلاتا ہے، مارنے کو آتا ہے۔ وہ کہتی ہے خبردار میرے پاس مت آنا، میں بھی پولیس کو فون کر دوں گی، تم یہ کام یہاں پہ کرتا ہے، تم نے اگر یہی کام کرنا تھا مجھ سے شادی کیوں کی تھی، میری زندگی برباد کیوں کی تھی۔ اور ان میں خوب نا بحث و تکرار ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ جو بندہ پاکستانی تھا لڑکی کے ساتھ آیا تھا وہ معاملہ رفع دفع کرتا ہے، لڑکی بہت روتی ہے اور اس بندے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ادھر یہ پریشان کہ معاملہ گھر تک پہنچے گا۔ اب لڑکی ظاہر ہے فون تو کرنا ہے، پاکستان فون کرتی ہے اپنے ماں باپ کو، آپ لوگوں نے پتہ بھی نہیں کرایا، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ تو نامرد ہے، اس کو تو عورتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کو تو مردوں میں انٹرسٹ ہے۔ ماں باپ یقین نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں، اس کے گھر بتاتے ہیں اس کی ماں کو۔ اس کی ماں فون کرتی ہے بہو کو کہ تم نے کیا میرے بیٹے پہ الزام لگانے شروع کر دیے ہیں، تم کو تھی کیا، تم کبھی جہاز میں بیٹھی نہیں تھی، تم کو کینیڈا لے گئے، آج تم میرے بیٹے پہ الزام لگاتی ہے۔ وہ بڑی کوشش کرتی ہے سمجھانے کی، جب نہیں سمجھتی نا تو چھوٹا سا کلپ اپنی ساس کو بھیجتی ہے۔ جب اس کی ساس یہ کلپ دیکھتی ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے اتنے پیار سے لاڑ پیار سے جوان کر بیٹا سوچا تھا، دعاؤں سے مانگا تھا، یہ وہاں جا کے گے بن گیا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی ہم کو معاف کر دو، ہمیں اس معاملے کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، اب جو تم کرنا چاہتی ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑکی وہاں پہ کورٹ میں جاتی ہے، اس پہ جسے طلاق لیتی ہے۔ طلاق لینے کے بعد اس کے پاس اور چانس بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے پیپر نہیں بنے تھے، وہ یہاں پر انلیگل ہو جاتی تھی۔ اب پھر وہ جو لڑکا تھا دوسرا جو پاکستانی، وہ اس کو آفر دیتا ہے، کہتا ہے آپ بہت اچھی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ لڑکی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بندہ اسے ملا، اس سے شادی ہوگی۔ تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ویسے تو نمازوں میں جمعے میں دعا کرتے ہیں یورپ امریکہ کینیڈا سب غرق ہو جائیں، یہودی عیسائی سب مر جائیں، اسلام کا نام زندہ ہو، اور ہم یہاں پہ آ کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ اور انہی ملکوں میں جانے کے لیے ڈینکیاں لگوا کے پتہ نہیں جان کی بازی ہار کے کتنے لوگ راستے میں مر جاتے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو ہے لیکن وہ کل بتائیں گے آپ کو۔ تو ویسے جب آتا نا یورپ کا ویزا کو رشتہ آتا ہے یورپ والے لڑکے کا، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی چھان بین نہیں کرتے کہ لڑکا وہاں پہ کیا کرتا ہے، لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ سوسائٹی جو آپ کی فرینڈ شپ ہے نا وہ بڑی میٹر رکھتی ہے، کمپنی بڑی میٹر رکھتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ خدا کے واسطے جب اپنی بیٹیاں بہاتے ہو تو ان کے لیے جو آپ نے بچپن سے بیٹی کو پال پوس کے جہاں تک پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، اچھی ڈگری لے کے دی ہے، تو آپ کا فرض نہیں بنتا، کیونکہ صرف آپ اس چکر میں ہوتے ہیں کہیں رشتہ داروں میں بات پھیل گئی تو وہ رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے، رشتہ خراب کر دیں گے اور اس لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں لڑکی کا قصور تو نہیں تھا، لڑکی کو بالکل بے شک شوق تھا لڑکی کو یورپ جانے کا، کینیڈا جانے کا، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ واقعہ ہے آزاد کشمیر کے پاس کسی علاقے کا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ اچھا جی راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں اور میں ہر ویڈیو پہ جواب نہیں دے پاتا۔ خوش رہیں آپ بھی، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔